السلام علیکم، آداب عرض ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائی نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ واہ جند اپنی واحد، یعنی کہ اکیلی جند آپ کی ہے۔ یہ پیدا ہونے پر بھی آپ اکیلے ہیں، اور جب آپ نے اس دنیا سے واپس جانا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ اکیلے ہی جاتے ہیں۔ کوئی جتنا مرضی پیار آپ سے کرتا ہو یا آپ کا پیارا ہو، وہ آپ کے ساتھ نہیں جاتا۔ اسی طرح جو آگے جا کے آپ نے جو حساب کتاب دینا ہے اپنے اپنے مذہب کے حساب سے، وہ بھی آپ نے خود ہی دینا ہے اور آپ ہی کا ہونا ہے۔ آپ سے کسی نے شیئر نہیں کرنا اپنا حساب، خاص طور پہ اچھی چیزیں۔ تو یہ آج کا جو میرا بات کرنے کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی جب رہتے ہیں تو بے شک اس میں ہماری پیدائشی قسمت اور ہماری جو ماحول ہمیں ملتا ہے وہ ہماری قسمت ہی ہوتی ہے نا، لیکن اس میں سے جو کہتے ہیں نا وہ یہ بیڈ لک ہے، یہ میری گڈ لک ہے، وہ جو لک ہے نا وہ اصل جو لک تو پھر ساڈے نال ہی ہوتا نا۔ ساڈا لک جہاں ہوتا ہے، یعنی کہ ساری جو کمر جو ہوتی ہے ہماری ریڑھ کی ہڈی، جو اس کو لک کہتے ہیں پنجابی میں، وہ لک ہماری اپنی ہوتی ہے اور اس میں کسی دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ اور وہ لک کس طرح سے ہے؟ وہ ہمارے سوچنے اور ہمارے گمان کرنے سے شروع ہوتی ہے ہماری لک۔ اور لک اسے ہی کہتے ہیں کہ جب آپ نے کچھ کام سیکھا ہے یا کچھ کام آپ جانتے ہیں جس کے ذریعے آپ نے زندگی میں روزگار اپنا بنانا ہے اور اپنے مالی معاملات کو چلانا ہے۔ مالی معاملات سے مطلب ہے کہ سب کچھ اس سے ہی چلانا ہے نا۔ اور جو آپ نے اپنے رویے رکھنے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور جو کھٹنا ہے، یعنی کہ کھٹنا ہی ہوتا ہے کہ جو آپ نے جو بیجنا ہے، جو آپ نے معاملات کو دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے میں ان معاملات کو لے کر چل سکتا ہوں اور کہاں تک میں نے جانا ہے، یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو مختصر ترین اس میں جو میں بات کروں گا وہ یہ کروں گا کہ آپ جیسا زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں ویسا آپ کو خود سوچنا پڑے گا۔ کوئی دوسرا بندہ آپ کی یہ پنڈ، آپ کی یہ جو گٹھری ہے نا، جو وقت کی گٹھری ہے، اس کو نہیں اٹھائے گا۔ اور وہ جو گڈ لک اور بیڈ لک کہتے ہیں نا، وہ جو وقت کی جو کہانی آپ کے ساتھ جڑتی ہے وہ آپ ہی کے اپنے اختیار میں ہے۔ 100% نہ صحیح، لیکن جتنی بھی ہے جس سے آپ نے لے کر چلنا ہے اس کو، وہ یقیناً قدرت نے آپ کے اپنے اختیار میں دی ہے۔ اور آپ کی گڈ لک جو ہے وہ اسی پر چلتی ہے کہ آپ نے کیا کیا ہے، کیا کر سکتے ہیں، اور آپ وہ اپنا ٹیلنٹ لے کر صحیح وقت پر میدان میں آتے ہیں اور صحیح لوگوں کے درمیان میں آتے ہیں۔ یہ گڈ لک ہے آپ کی کہ آپ اپنے ٹیلنٹ کے ساتھ اس سے میچنگ لوگوں میں جاتے ہیں۔ جیسے اب آپ نے پراپرٹی کا اگر کام کرنا ہے تو آپ پراپرٹی سیل کرنے والے اور خرید کرنے والے جو ہیں لوگ، بیچنے اور خریدنے والے لوگ ہیں، ان کے درمیان میں بیٹھیں گے تو پھر یہ آپ کا ٹیلنٹ بولے گا۔ اور پھر وقت کے مطابق، یعنی کہ جس وقت میں وہ کام ہوتا ہے اس وقت آپ وہاں پہ موجود ہوں، تو اسے کہتے ہیں کہ یہ آپ کا، وہ کہتے ہیں جی پھر کام آپ کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں صحیح، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری گڈ لک ہے۔ اور بیڈ لک یہ ہوتی ہے کہ آپ سیکھا ہوا آپ نے کچھ اور ہے، بیٹھے ہوئے آپ کچھ اور لوگوں میں ہیں، یا بیکار لوگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو خود بھی بیکار ہیں، آپ کو بھی بیکار کر رہے ہیں، اور وقت بھی وہ آپ نے نہیں چنا جس وقت کے مطابق آپ کو قدرت کہتی ہے کہ یہ وقت آپ استعمال کریں اپنے معاشی معاملات کے لیے۔ یقیناً ہر شخص دنیا میں جو ہے وہ لکی ہے، کیونکہ وہ اچھوتا ہے، الگ ہے، بالکل مختلف ہے۔ اس کا سفر، اس کی منزل، اس کی سوچ بالکل مختلف ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو بھائی بھی ہوں نا، تو ایک کو ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی ہے، ایک کو گرم ہوا اچھی لگتی ہے۔ ایک کہتا ہے پنکھا تیز چلاؤ، ایک کہتا ہے پنکھا سلو چلاؤ۔ اس طرح کی لڑائیاں بھی میں نے دیکھی ہوئی ہیں دو سگے بھائیوں میں جن کے ماں باپ بھی ایک ہیں، ایک ہی ماحول میں وہ رہتے ہیں۔ تو یہ کیسے فرق پڑ جاتا ہے؟ ایک بچت کرنے والا ہوتا ہے جس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں جو کما رہا ہوں، 100 کما رہا ہوں، 100 میں سے میں نے 30 بچانے ہیں، اس کو میں نے پھر انویسٹ کرنا ہے، اس کو پھر میں نے آگے چلانا ہے، اور وہ ایک نئی گیم میں چلا جاتا ہے۔ وہ اپنی بچت سے چیزوں کو لے کر ایک آمدنی کے ذرائع علیحدہ سے پیدا کر لیتا ہے اور وہ بہتر ہو جاتا ہے۔
اور دوسرا جو ہے وہ 100 کماتا ہے تو 110 خرچ کرتا ہے اور 10 روپے کسی سے ادھار لے کر خرچ کر دیتا ہے، تو وہ اور طرح کی زندگی میں چلا جاتا ہے۔ ایک کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنا گھر بنا لوں، ایک کی سوچ ہوتی ہے کوئی نہیں، گزارا ہو رہا ہے ٹھیک ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں، فرسٹ کلاس رہائش ہے، وہ ایک بھاری قیمت کرائے کی مد میں دیتا رہتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ میں اس طریقے کا کوئی چھوٹا گھر لے لوں فی الحال، اور پھر میں ایک اچھے گھر کو میں بنا لوں اپنے، اور پھر میں کرائے کی لعنت سے بچ جاؤں، اور آنے والے وقتوں میں اپنے بچوں کے لیے بھی کوئی جگہ چھوڑ جاؤں کہ وہ جو کہتے ہیں نا ساڈے لیے ابے نے کی کیتا، تو ابا جڑا ہے نا تھوڑا جو وہ ویسا کر جائے کہ اس کے جو بچے ہیں وہ کہیں کہ جی ٹھیک ہے جی، خوش تو خیر نہیں ہوتی اولاد کسی بھی حالت میں، آپ کچھ بھی چھوڑ دیں، لیکن چلو پھر بھی وہ خدا خوفی ہو جائے گی کہ آپ اپنی اولاد کے لیے کوئی جگہ چھوڑ جاتے ہیں یا کوئی اثاثہ چھوڑ جاتے ہیں یا اپنے ہی حالات کو بہتر آپ کر لیتے ہیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آپ کی لک، یہ لک جو ہے یہی ہے۔ باقی وہ کہتے ہیں نا جی اچھا وقت ہو تو جی ہر چیز آپ کے موافق چلتی ہے، ہوائیں بھی موافق چلتی ہیں، تو جب وقت برا ہو تو جیسے امریکہ میں ہوائیں الٹی چل پڑیں، تیز چل پڑیں، آگ کو لے کر چل پڑیں، تو ایسی ہوائیں بھی چل سکتی تھیں کہ سلو چلتی اور مخالف سمت میں چلتی تاکہ آبادی کی طرف وہ شعلے جاتے ہی نہ، لیکن ان سب کے پیچھے بھی آپ نے جو وقت گزارا ہوا ہے نا پچھلا، وہ پچھلا وقت آگے آتا ہے، جیسی آپ نے کرتوتیں کی ہوئی ہیں، کرنیاں کی ہوئی ہیں، ان کی بھرنیاں ہوتی ہیں، تو کچھ وقت تو لگتا ہے لیکن یہ پھر نظارے قدرت دکھاتی ہے، قدرت پھر منہ سے نکلواتی ہے کہ ہاں بھائی خدا یا اللہ یا گاڈ جو بھی ہو تم، جو بھی طاقت ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور سب تمہارے قبضہ قدرت میں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ان چیزوں کو آپ غور کریں اور حرکتیں اچھی کریں، ہر صورت اچھی کریں، کیونکہ جو چیزیں آپ کو ملنی ہیں وہ اچھی جگہوں سے ہی ملنی ہیں، اگر غلط طریقوں سے آپ نے کچھ چیزیں حاصل کی ہیں تو وہ آپ کی بیڈ لک بن سکتی ہے۔ دیکھیں نا کتنا مال اسباب لوگوں نے جمع کیا ہوا تھا، بڑے بڑے گھر بنائے ہوئے تھے، جو آنن فانن ان کے ہاتھ سے کھو گئے، تو یہ چیزیں جو ہے یہ زیر غور رکھیں، یہ زندگی جتنی بھی ہے وہ اللہ دی آئی تے خیر پاکستان چی زیادہ آندھی ہے یہاں، اور جو ضعیف الاعتقاد جو لوگ ہیں، قدرت سب کے ساتھ مہربان ہے، یقیناً مہربان ہے، اور وہ ہر قیمت پہ آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ اس سے کھرے اور سچے دل سے مانگیں، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ آپ کو نہ دیں۔ وہ تو اپنے عام ماں باپ جو ہوتے ہیں جو نیچے زمین پر ہیں، جو کہ مجبور بھی ہیں، ان سے اگر آپ کچھ مانگتے ہیں تو وہ نہیں نہ کرتے، تو یہ تو آپ کا مالک کائنات ہے، سب کچھ اس کا ہی ہے، ہم اس کے ہی ہیں، اس کی طرف سے آئے ہیں، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، تو ہم مانگیں اور وہ نہ دے، لیکن مانگنے میں فرق ہے، ایک مانگنا ہوتا ہے کہ ایسے ہی اوپر اوپر سے مانگی جاتے ہیں، 100 200 دفعہ مانگتے ہیں، لیکن وہ مانگنا نہیں ہوتا، دل سے جو آواز نکلتی ہے نا وہ پرواز رکھتی ہے، وہ پر بھی رکھتی ہے اور پرواز بھی رکھتی ہے، تو دل سے مانگیں، اور پھر اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو اس کے لیے لوازمات ہیں، ان کو بھی پورا کریں، کیونکہ قدرت کہتی ہے کہ بھئی تم نے مانگا تو ہے نا، اب اس کے لیے کچھ کرو نا، ہلا وسیلہ تو کرو نا، تو میں نے اس آسمان سے تو نہیں گرانا، دینا تو میں نہیں ہے، لیکن اس کا سبیلیں تو بنانی ہے نا، تو پھر آپ نے وہ معاملات کرنے ہیں کہ آپ نے اس کے مطابق چلنا ہے، تو پھر وہ چیزیں آپ کو یقیناً ملیں گی جو بھی آپ نے مانگا ہوا ہے۔ ایک اور پہلو ہے جو میں اس میں ذکر کرتا چلوں کہ قدرت سب کو وقت کے مطابق ہر چیز دیتی ہے، جو اس وقت کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے نا وہ اس کو دیتی ہے، اس کو صبر بھی دیتی ہے، شکر بھی دیتی ہے، برداشت بھی دیتی ہے، سمجھنے کی اور بوجھنے کی صلاحیت بھی دیتی ہے، لیکن ایسے ہی ہے جیسے اب آپ ایک ماں کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دودھ جو اس کو پینے کے لیے اس کو ملتا ہے بچے کے لیے، تو وہ اگر اس کو نہیں پلاتی جان بوجھ کر تو 8 10 دن کے بعد وہ قدرت اس سپلائی کو واپس لے لیتی ہے، اور پھر ترلے منتیں بھی کرتے رہو نا تو پھر وہ سپلائی بحال نہیں ہوتی، اور پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں اس کو بازاری ڈبوں کے دودھ اور مختلف چیزیں، اور پھر وہ بیمار ہوتا ہے بچہ، پھر وہ آپ کی اس کرتوت کی وجہ سے کتنا ہلکان ہوتا ہے، کتنا پریشان ہوتا ہے، اس کی گروتھ ہی خراب ہو جاتی ہے، کھوکھلا اس کو آپ کر دیتے ہیں، تو یہ کہ قدرت کے جو انعام ہے نا ان کو وقت کے مطابق ان کو استعمال کرنا بڑا ضروری ہے،
ایسے ہی ہے جیسے بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادیاں ضروری ہیں. یہ آج ہم نے مختلف چیزوں کی مد میں ہم نے ان کو بنا لیا، دیر کر دیتے ہیں. ایک تو ہمیں پسند کوئی نہیں آتا، ہمارے معیار پہ کوئی پورا نہیں اترتا. پھر ہم نے تعلیم لمبی چوڑی رکھ لی ہے اپنے لیے، دنیاوی تعلیم جس کا کوئی اخلاقیت سے تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا مذہبی تعلق نہیں ہے، کوئی اس کا آپ کی زندگی گزارنے میں وہ معاون نہیں ہے آپ کے. ہر وہ غلط چیز آپ کھا پی رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور غلط طریقے سے سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اور قدرت سے منہ موڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں نا. اور اپنے جسم کو بڑا آرام میں رکھا ہوا ہے. سردیاں ہیں تو ہیٹر کے آگے بیٹھے ہیں، گرمیاں ہیں تو اے سی کے آگے بیٹھے ہیں. وہ جسم کے اندر سارا نظام جسم کا نظام تو بنا ہوا ہی مشقت پر ہے، چلنے پر. پیدل چلنا کو پاگل ہے جو لوگ چلتے ہیں پیدل، اور جو ایکسرسائزیں کرتے ہیں وہ نکمے اور نہل تو نہیں نا. جو صبح صبح اٹھتے ہیں اور سورج کو دیکھتے ہیں، اور شام کو جلدی، رات کو جلدی سوتے ہیں، جلدی کھانے کا اپنا سسٹم ختم کرتے ہیں، 7-8 بجے تک کھانا پینا ختم کر لیتے ہیں، وہ پاگل تو نہیں نا. یہ صدیوں سے ایک نظام چل رہا ہے جو نظام شمسی کے تحت چل رہا ہے. اس کے مطابق چلنا بڑا ضروری ہے. اور قدرت کے جو ہمیں انعام ملتے ہیں ان سے منہ موڑنا جو ہے نا، یعنی کہ جوانی آ گئی اور آپ نے ان کی شادی نہیں کی، اور جب جوانی ڈھلنے والی ہو گئی تو تب ان کی شادی کر دی ہے، تب وہ ایک نئی مشکل میں پڑ گئے. پھر اس کے بعد ان کی اولاد دیر سے ہوتی ہے، اولاد دیر سے ہوئی یا نہ ہوئی پھر وہ ایک اور مصیبتیں ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہو گئی ہے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور آپ ان کو چھوڑ کر اپنی خراب صحت کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے تو پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نے جو بکڑ بکواس ہے وہ منہ سے نکالنی ہے، اور جو گند بلا ہے وہ میں نے اپنے منہ میں ڈالنا ہے. یہ زبان جو ہے نا، یہ بولنے والی، جیسے اب میں بول رہا ہوں، اس میں اب میں گالیاں بھی نکال سکتا ہوں، اور اس میں اچھی باتیں بھی کر سکتا ہوں، سنجیدہ باتیں بھی کر سکتا ہوں، مزاحیہ باتیں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ زبان ہی مجھ کو یہاں سے خوار کرتی ہے. اور زبان کے اندر جو میں چسکا لے کر میں اس کے ساتھ جو معاملات کرتا ہوں، جو کھانے پینے کے اور جو دیگر چسکے ہیں میرے، ان کو میں پورا کرتا ہوں زبان کے ذریعے. اپنے 32 دانتوں کے درمیان جو شروع میں کم ہوتے ہیں، پھر مرنے کے وقت بھی کم ہو جاتے ہیں. میرے بھی کچھ آگے پیچھے سے نکلے ہوئے ہیں، تو باز نہیں ہے باتیں. حتیٰ کہ ہمارے جانے کا وقت آ جاتا ہے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ سانو تھوڑا جہا اور مہلت دے. تو غلطی کی گنجائش تو پھر ہوتی نہیں نا. پھر آپ جو مرضی کریں، پھر آپ کی فارختی ہے. لہذا وقت کے اوپر سارے کام کریں. جیسے بچوں کو وقت پر اسکول آپ داخل کراتے ہیں، وقت پر جو ہے وہ پڑھائی کے سارے سلسلے کرتے ہیں، لیکن آپ شادیاں وقت پہ نہیں کرتے، بچوں کی پیدائش کا معاملات کو نہیں دیکھتے، اور بچوں کے جو دودھ کا معاملہ ہے اس کو نہیں دیکھتے، ظلم کرتے ہیں بچوں کے ساتھ، اور خود بھی سوڈا ڈرنکس پیتے ہیں اور ان کو بھی پلاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے آپ ان کی بات مانتے ہیں. اور پلاسٹک اور سوڈا، یہ دو چیزیں ہیں جو لے دے گئی ہیں، اور جو آئلز ہیں جو مختلف قسم کے جو جسم میں ہضم ہی نہیں ہوتے، وہ سارے ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. اور پھر ہم مانگتے ہیں کہ جی ہماری صحت اچھی ہو جائے، ہماری نیک نامی ہو. نیک نامی کیسے ہوگی جب آپ نے نیک کام ہی نہیں کرنے، جب حرکتیں ہی آپ کی نہیں ہونی. آپ نے مدد کرنی ہے تو آپ کی مدد ہونی ہے. اس بات کو پکی طرح اپنے پلے باندھ لیں. اور جو کچھ آپ نے کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے خود ہی سوچنا ہے اور خود ہی اس کو اوپر عمل کرنا ہے. کسی کے سہارے نہیں آپ نے کھڑے رہنا. کوئی سہارا دے گا وہ صرف اپنی مجبوری کے لیے سہارا آپ کو دے گا، کہ اگر آپ سے اس کو کوئی مدد مل سکتی ہے. ہاں، اس قابل بنا لیں چند لوگوں کے لیے کہ آپ ان کی مدد کر سکیں، تو یقیناً وہ لوگ آپ کا سہارا بھی بنیں گے اور آپ کا سہارا لیں گے بھی. یہ لینے کا دینا کا سسٹم ہے. کیونکہ نیگیٹو اور پازیٹیو جو چیزیں ہیں وہ دونوں تاریں جب لگتی ہیں نا کسی کے ساتھ، تو پھر وہ اس کا نیگیٹو کا بھی جو ہے نا وہ بھلا ہونا شروع ہو جاتا ہے پازیٹیو کے ساتھ. تو اس لیے پازیٹیو کے ساتھ آپ لنک بنائیں گے تو پھر ہی روشنی ہوگی. یہ قدرت کا حصول ہے، کائنات کا ایک نظام ہے. اور اب جاتے جاتے اتنا کہتا جاؤں کہ یہ مصنوعی ذہانت کا جو نظام بن گیا ہے نا، ایک پکچر کے اوپر جو ہے نا پوری ویڈیو بنا دیتے ہیں ہم، اور اس کو جو کمانڈ دیتے ہیں اسی طرح سے وہ بنتی ہے. لوگوں کو اگر پتہ تو چل گیا اب تو وہ سچی چیزوں کو بھی جھوٹا سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ بھی خود ہی بنائی ہوئی ہے. لیکن حالانکہ سمجھ آ جاتی ہے سچے اور جھوٹے کا جو ہے نا فرق ابھی بھی نظر آتا ہے. دانش آپ رکھتے ہو نا اگر عقل، تو کوئی بھی خبر ہے نا اس کا وہ آپ کو سمجھ آ جاتی ہے. جیسے وہ ایک بچہ مجھ سے پوچھ رہا تھا، وہ یہ کیا تھا، وہ چکن دابو
یا اس طرح کوئی لفظ تھا اس میں وہ بروسٹ، ہاں مجھے یاد آ گیا بروسٹ. اب بروسٹ میں اردو میں ٹے ہوتی ہے لیکن اس وہاں تے لکھی ہوئی تھی، تو نے کہا یہ بروسٹ لکھا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا آپ کو اس کی سمجھ نہیں نا، اس کی سمجھ یہ ہے کہ یہ عربی میں لکھا ہوا ہے، عربک میں اس کو ٹے نہیں ہوتی تو تے لکھتے ہیں. اچھا 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 یہ مطلب ہے. میں نے کہا یہ کامن سینس ہوتے ہیں، اور یہ آپ کی نالج جو ہے نا جتنی آپ کے پاس ہوگی اور جتنا علم ہوگا اور جتنی آپ کی سوجھ بوجھ ہوگی، نالج کے علاوہ سوجھ بوجھ چاہیے، وہ کامن سینس جسے کہتے ہیں، چھٹی حص. میں تو ساتویں حص بھی ایک گنتا ہوں کہ جو چھٹی حص سے بھی آگے چل رہی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، اور وہ اپنے اندازوں سے جو ان کے پاس معلومات کا اور تجربوں کا ذخیرہ ہوتا ہے اس کے بنیاد پر وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایسے ایسے ہوگا اور یہ ایسے اس لیے ہوا ہے. دونوں طرف کے وہ معاملات کو دیکھتے ہیں اور پھر اس کا پورا وہ تجزیہ جو کرتے ہیں، انالیسس جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق کرتے ہیں، اور وہ بالکل کئی دفعہ 100% کھرا ہوتا ہے. تو پھر آخر میں وہی بات کہ آپ کا اپنا آپ کا ہے، اس کو آپ نے سنبھالنا ہے اور اس کو آپ نے ہی دیکھنا ہے. جیسا چاہتے ہیں پھر آپ گزار لیں زندگی کو، کیونکہ اس نے تو گزر جانا ہے ہر صورت، آنکھیں بند کر کے بھی اور آنکھیں کھول کے بھی. لیکن جو قدرت کے نظام کے مطابق زندگی کو بہتر گزارتے ہیں طریقے سے، وہ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی، ان کی صحت. ایک بابا تھا ابھی کچھ دن پہلے وہ بات کر رہا تھا، 82-84 سال کا تھا، تو وہ کہنے لگا جی آپ کی بڑی لمبی ہو. کہتے ہیں لمبی عمر کی ہے، لمبی عمر یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھا. میرے سارے دوست فوت ہو گئے، چلے قسمت سے بھی ہوتے ہیں، میں تو اس میں میرا نظریہ کچھ اور ہے، کیونکہ موت کو میں صحت اور اس کے ساتھ نہیں جوڑتا. یہ اسباب بن جاتے ہیں کئی دفعہ، اور وہ بھی آپ کی کرتوتوں کی وجہ سے بنتے ہیں. آپ نے کچھ نہ کچھ آگے پیچھے کیا ہوتا ہے، اپنے ساتھ کھیل کھیلا ہوتا ہے، تو اسی کھیل کی بنیاد پر آپ جلدی جاتے ہیں. یہ بات بابا جی کی بھی درست ہے. تو پازیٹیو رہیں اور پازیٹیو اپنی زندگی کو گزاریں. تو لمبی صحت مند زندگی لوگ گزار رہے ہیں مختلف ملکوں میں، تو وہ اسی بنیاد پر گزار رہے ہیں کہ وہ قدرت سے جڑے ہوئے ہیں. جب آپ قدرت سے جڑے ہوئے ہیں تو میچنگ ہے نا، پھر میچنگ چیز آپ کو کدھر جانے دیتی ہے؟ وہ کہتی ہے جی ٹھیک ہے چل رہا ہے، صحیح چل رہا ہے، چلنے دو. ہاں جہاں پر وہ آپ نے کوئی ٹیڑھی حرکت کی ہے تو پھر وہ لنگڑے گھوڑے کو تو پھر وہ گولی بھی مار دیتے ہیں نا، حادثہ بھی ہو جاتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اپنا خیال رکھیے اور اپنے لیے جیے. سب سے پہلے اپنے لیے جئیں تو خود بخود پھر آپ لوگوں کے لیے جینا شروع کر دیں گے. تو وہ ایک اور بات میرے دماغ میں باری سے، میں نے کہا چلے اس میں بھی وہ جوڑ دوں کہ ایک ڈسپلن جو ہے نا، آپ کو ایک درست طریقہ، آپ کو کوئی بھی ایک اچھی عادت آپ کو باقی بہت سی اچھی عادتوں کی طرف لے جاتی ہے. جیسے آپ نے صرف ایک عادت اگر اپنا لی نا کہ آپ صبح اٹھیں گے اور پارک جائیں گے، اب یہ عادت آپ کو بہت سی اور دوسری اچھی عادتوں کی طرف لے جائے گی. آٹومیٹک وہ چیزیں جو ہے نا کڑیاں جڑتی ہیں، اچھے کے ساتھ اچھا جڑتا ہے. اگر آپ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کتاب پڑھتے ہیں، تو آپ 5-10 صفحے اگر روزانہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں روٹین میں، تو 1 مہینے کے بعد آپ اپنے آپ میں بہت ساری پازیٹیو تبدیلیاں دیکھیں گے کہ آپ کو بہت سی چیزیں پڑھنے کے بعد حاصل ہو جائیں گی. بری سے بری کتاب میں سے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی سبق، کوئی نہ کوئی آپ کو اصلاح آپ کی جو ہے نا وہ کرے گی. لیجئے پہلے خدا حافظ کہنا تھا، اب دوبارہ سے پھر وہی بات کہہ کے آپ سے اجازت لیتا ہوں. خدا حافظ.